راستے میں اپنے قافلے کو روک لیا، کہا پہلے میں وہ ٹوپی لے کر آؤ، وہ لے کر آئے، سر پہ رکھی، پھر گئے۔ تو اب صحابہ نے پوچھا کہ حضرت بتائیں وجہ کیا ہے؟ کہا یار یہ ایک راز ہے۔ کہا بتا دیں۔ کہا حدیث پاک میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کہا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے حضور کے ساتھ حج کیا، تو حج کے موقع پہ اللہ کے رسول نے جو سر کے بال منڈائے ان میں پیشانی کے بال اللہ کے رسول نے مجھے دیے تھے، تو میں نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں سی لیا ہے، جس وقت یہ میرے سر پہ ہوتی ہے مجھے جنگ میں کبھی شکست نہیں ہوتی، اسی لیے اس ٹوپی کو سر پہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کمانڈر ان چیف رہے، حضرت عمر کے دور میں، حتیٰ کہ مشہور ہو گیا کہ خالد جائے گا تو فتح ہوگی۔ حضرت عمر جیسے بندے نے اس خیال کو توڑا کہ لوگوں اللہ پہ یقین رکھو، یہ خالد جائے گا تو فتح ہوگی، یہ کیا ہے؟ تو عین اس موقع پہ جب حضرت خالد ابن ولید جنگ کے لیے تیار ٹھہرے تھے تو حضرت عمر نے یہاں سے خط بھیجا کہ خالد معزول ہے اور ابو عبیدہ بن جراح آج کے بعد کمانڈر ان چیف ہوگا۔ جو ان کے سپاہی تھے ان کو کمانڈر بنا دیا، اور جو کمانڈر تھے ان کو سپاہی بنا دیا حضرت عمر نے۔ اب دیکھیں حضرت خالد کی اطاعت، عین جنگ کے موقع پہ یہ حکم آیا، اور یہ بھی لکھا کہ جس حالت میں خالد ٹھہرا ہو اس سے سر کی ٹوپی اتار لو، وہ جو کمانڈر والی ہم نے ان کو دی ہوئی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تیار ٹھہرے تھے، ابو عبیدہ آئے اور حضرت عمر کا خط دکھایا، کہا سمعنا واطعنا، کہ مجھے قبول ہے۔ انہوں نے ٹوپی سر سے اتاری اور گلے میں پٹکا لٹکا دیا تاکہ پتہ چلے عہدے سے معزول ہو گئے۔ فوراً سر نیچے کیا، کہا پہلے بھی اللہ کے لڑتا تھا اب بھی اللہ کے لڑوں گا۔ اس سے حضرت عمر کا دبدبہ بھی سمجھ آتا ہے اور حضرت خالد کی اطاعت بھی سمجھ آتی ہے۔ بالکل کبھی بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ حضرت عمر نے ایک موقع پہ ان کو ایک علاقے کے گورنر بنا دیا، کہا آپ کی مرضی ہے بنا دیں، آپ کی مرضی ہے نہ بنائیں، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے دین کی خدمت کے لیے، وہ کسی علاقے کے بڑے ہوں پھر بھی کریں گے، چھوٹے ہوں پھر بھی کریں گے۔ حضرت عمر نے گورنر بنا دیا تو کہنے لگے یار دنیا میں نہیں رہ سکتا، ان نے استعفیٰ پیش کر دیا تھا۔ 21 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت ایسے تھی کہ ایک بار ایک کافر نے اللہ کے رسول کو تو کہا تھا، ایسے انگلی کے اشارے سے، ان نے تلوار سے گردن اتار دی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک کافر ہو اور دوسرا آپ کی گستاخی کرے، مجھے قبول نہیں۔ اس حد تک حضور علیہ السلام سے محبت تھی۔ ایک موقع پہ کھانا پیش ہوا، حضور علیہ السلام نے ہاتھ پیچھے کر لے، کہا مجھے پسند نہیں ہے، پوری زندگی اس کھانے کو انہیں نہیں کھایا، کہا میرے سامنے حضور نے اسے پسند نہیں کیا، میں نہیں کھاتا۔ آپ علیہ السلام کے گھر آیا کرتے تھے کیونکہ حضور کی بیوی ان کی خالہ ہیں حضرت میمونہ بنت حارث، آنا جانا وہاں رہتا ہے، تو بہت آنا جانا رہتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حدیثیں بہت کم مروی ہیں کیونکہ ان نے وقت زیادہ جہاد میں گزارا ہے۔ ایک موقع پہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اللہ کے رسول، ایک بادشاہ کے گورنر نے اللہ کے رسول کو دھمکی آمیز خط لکھا۔ حضرت خالد ابن ولید اپنے لشکر کو لے کے گئے اور اسی کو باندھ کے لے کر آئے، اور اس کے ہاتھ یوں گردن سے بندھے ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس گورنر کو پیش کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے معافی مانگی، اسے امان مل گئی، ورنہ خالد ابن ولید کی ہمت کو سلام۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے انی احب الموت کما یحبون الاعاجم الخمر۔ کچھ اجمی لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں سے کہنے لگے تم تو شراب پیتے ہو، وہ کافر تھے، کہ تمہیں شراب جتنی اچھی لگتی ہے نا مجھے اتنی شہادت کی موت پیاری لگتی ہے۔ پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں تھی جس پہ کسی تیر تلوار اور نیزے کا زخم نہ ہو۔ 126 جنگوں میں شرکت کی، شہادت کی موت نہیں ملی، بستر پہ موت ملی۔ جب بستر پہ فوت ہونے لگے کہنے لگے یار عجیب، میں نے جنگوں میں موت شہادت کو ڈھونڈا ہے اور مجھے موت نہیں ملی شہادت کی۔ تو ان کی بیٹی نے کہا اللہ کے رسول کا فرمان یاد نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ کہا کیا فرمایا؟ سنے ہوئے تو کئی تھے نا، اب موقع پہ ان لوگ سامنے کہا کیا فرمایا؟ کہا 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات حضور نے فرمایا شہادت کی تمنا دل سے سچی ہو، بستر پہ فوت ہو جاؤ گے اللہ شہید بنا کے اٹھائے گا۔ کہا بیٹی جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی۔ کہا دوسری بات؟ تو پھر دوسری اس چھوٹی بیٹی نے بتائی کہ اللہ کے رسول نے آپ کو تو فرمایا تھا آپ اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے، اگر آپ کو کافر مار دے تو وہ کہیں گے نا ہم نے خدا کی تلوار توڑ دی ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان بھی پورا ہوگا اور آپ کو شہادت کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو 21 ہجری میں یہ دنیا سے گئے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں ایک جملہ حضرت خالد کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر جہاد کے میدانوں میں موت ہوتی نا تو خالد ابن ولید کی زندگی اس بات کو رد کر رہی ہے کہ میدان جہاد میں موت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں گے تو موت آ جائے گی اور اللہ رب العزت نہ چاہیں تو موت نہیں آ سکتی۔
سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود اپنی زندگی چھوڑیں، ان کی اولاد میں بھی ایسے ایسے بیٹے اور ان کی اولاد کے نسل ایسی آئی ہے جن نے جہاد کے میدانوں کو گرم رکھا ہے۔ حضرت خالد کے ایک بیٹے ہیں عبد الرحمن بن خالد بن ولید، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے۔ سیدنا معاویہ نے جب یہ قسطنطنیہ پر حملہ کرایا، استنبول ترکی پہ، جس پر خوشخبری جنت کی ان کو ملی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحیح بخاری کتاب الجہاد کی حدیث ہے، تو اس وقت ایک لشکر کی قیادت عبد الرحمن کے ذمہ تھی، یہ جو خالد ابن ولید کے بیٹے ہیں۔ اور ایک موقع پہ ایک بندے نے تلوار اٹھائی اور کافروں کے جمگھٹے میں گھس گیا، جب تک شہید نہ ہوا واپس نہ ہوا۔ تو ایک بندے بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو اس نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا، کیوں گیا کافروں کے جمگھٹے میں لڑنے؟ تو عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے کہا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے خود کو ہلاکت میں ڈالا ہے، قرآن میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو انہوں نے فرمایا هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي مَعْشَرِ الْأَنصَارِ، کہ یہ آیت ہم میں نازل ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اب وہ جو انصاری بولے تھے کہ مجھے پتہ ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ آیت یہاں فٹ نہیں ہوتی، یہ آیت کا مطلب ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ مانے جہاد نہ چھوڑو، کہ جہاد چھوڑنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس بندے نے تو میدان جہاد میں جہاد کے حکم پہ عمل کیا ہے، یہ اس آیت کا مراد نہیں ہے۔ تو اس طرز پہ صحابہ کرام جایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے سربراہ حضرت خالد بن ولید کے بیٹے ہوتے۔ حضرت خالد بن ولید کے ایک بیٹے کا نام مہاجر ہے، مہاجر بن خالد، یہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے کمانڈر رہے ہیں مجاہدین کے، اور ان کی کنیت خالد بن ولید کی ابو سلیمان ہے۔ سلیمان نام کے ان کے بیٹے کے حالات نہیں ملتے، ہو سکتا ہے بچپن میں فوت ہو گیا ہو سکتا ہے کتابوں میں اس کی تفصیل نہ ذکر کرتے ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اولادیں ہیں، اور بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ۔ مال غنیمت میں جو مال ملتا، ایک موقع پہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، حضرت عمر کو 21,000 درہم پیش کیے کہ یہ مجاہدین پہ خرچ کر دینا۔ 21,000 درہم جو ان کو ملے تھے میدان جہاد میں مال غنیمت کے طور پہ۔ حدیث پاک میں ہے والد کی کمائی ہوئی مال جیسے اولاد کے لیے حلال ہے نا، ویسے اس سے بھی بڑا حلال مال غنیمت ہے، احل الحلال ہے، اور ایسا کمایا وہ مال بھی اسلام پہ خرچ کر دیتے تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ کبھی پیسے کو اپنا یار بنا کے نہیں رکھا کہ جو اللہ نے دینا ہے وہ اللہ رب العزت نے مجھے دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھا ہے، اور یہ جنت البقیع میں دفن ہے۔ ایک روایت تو یہ ایک روایت ہے کہ حلب کے اندر شام میں دفن ہے، لیکن یہ روایت مضبوط نہیں ہے۔ حضرت عمر ان کے جنازے میں تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنازہ پڑھا تو حضرت عمر تو مدینہ میں تھے ان دنوں میں، تو سن 21 ہجری میں یہ فوت ہو گئے۔ تو ایک بندے نے بہت پیارا جملہ کہا کہ عجزت النساء ان یلدن مثل خالدی، کہا عورتوں کے پیٹ بانجھ ہو گئے ہیں کہ خالد جیسا بیٹا پیدا کر کے دکھائے۔ خالد بن ولید رسول اللہ کا وہ صحابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی ذات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری طرف سے انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔